اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آسان تفسیر قرآن کے کورس میں آج ہم سورۃ الکافرون کا عام فہم، ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورتیں جو بارہا پڑھی جاتی ہیں اور اکثر مسلمانوں کو زبانی یاد ہیں، ان کا معنی مفہوم بھی ہمیں اچھی طرح ازبر ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن مجید کی یہ مبارک صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ ہم پڑھیں، ان کا معنی مفہوم بھی ہمیں آتا ہو۔ اس سے ہمارا ایمان اور یقین زیادہ ہوگا، عبادت میں بھی لذت آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول میں ایک غیر ثابت روایت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ کچھ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہا کریں، ہم آپ کے معبودوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ہمارے بتوں کی بھی کبھی پوجا کر لیا کریں، ہم آپ کے رب کی کبھی پوجا کر لیا کریں گے۔ تو ان کے رد میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک صورت کو نازل کیا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ یہ جو ابھی میں نے روایت بیان کی ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے، کلام ہے، یہ طبرانی وغیرہ میں آتی ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے۔ ابو خلف عبداللہ نامی راوی ضعیف ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ سورۃ زمر آیت نمبر 64 ہے، کہہ دے پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، اے جاہلو۔ یہ آیت کریمہ اسی واقعے کی تائید کرتی ہے۔ تو عام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اس کی شان نزول میں، تو ہم نے اس کا ذوف بھی واضح کر دیا، اور جو یہ واقعہ معنن صحیح ہے، اس معنی کی تائید یہ قرآن کریم کی آیت بھی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، 1218 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز وتر کی 2 رکعت میں سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، اور جس سے پہلے ہم نے بیان کی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فجر کی سنتوں میں ان 2 رکعتوں کو پڑھنا۔ بہرحال، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے کافرو۔ اللہ اکبر۔ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اتفاق و اتحاد توحید پر قطعاً نہیں ہے۔ توحید اور شرک 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، 2 مخالف چیزیں ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ناممکن ہے۔ مومن توحید پرست کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن کفار کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا، شرک کے ساتھ توحید کو نہیں ملا سکتا۔ اللہ اکبر۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگر یعنی یہ کتنے واضح قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ کافر ہو اور وہ ہمارے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمہارے وہم شیطانی ہیں، کفریہ وہم ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ اسلام ان بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ تمہارے شیطان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا عقیدہ بڑا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تکرار کے ساتھ، تائید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محکم کے ساتھ، ہمارا اور تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تمہیں ذلیل و رسوا قرآن و سنہ کا دین، اللہ کا مبارک اور مقدس دین، جنت والا دین، صراط مستقیم والا دین، توحید والا دین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے مغلوب نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام توحید والا، جس کی بنیاد توحید ہے، ایمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین جو قرآن و سنت کی شکل میں قیامت کی دیواروں تک مسلمانوں کے پاس ہے، جو کوئی جتنی مضبوطی کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے یقین محکم کے ساتھ قرآن و سنت کو لازم پکڑے گا، اتنے ہی اللہ اس کو عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا معنی اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔